आज मैं एक बड़ा सा पोस्टर बनाना चाहता हूँ और उसमें लिखना चाहता हूँ तलाश गुमशुदा। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है? वफाकी हुकूमत मिसिंग इन एक्शन। क्या वजह है? और इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि बड़े बड़े अहम तरीन इश्यूज में लगता यूं है कि फेडरल गवर्नमेंट की जुबानबंदी हो गई है। आज जरा उस पर बात करते हैं। मैं हूं फहद हुसैन और ये है मेरा डिजिटल चैनल। पोस्टर लगाने की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी सीरियस किस्म की जो है वो इश्यूज खड़े होने हैं, इतने गंभीर मसाइल जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हमारे सामने हैं, लेकिन अगर कुछ देखने को नहीं मिल रहा या सुनने को नहीं मिल रहा तो वो है वफाकी हुकूमत। आखिर कहाँ चले गए हैं? क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने एकदम मीटिंग खेलना शुरू कर दिया है और तस्वीरें आ जाती हैं, कुछ थोड़ी सी प्रेस रिलीज आ जाती है कि जी आज सरकार ने ये किया तो सरकार ने वो किया, लेकिन सरकार की आवाज़ नहीं आ रही। ये खामोशी, ये छुपन छुपाई क्या है? क्या ये किस चीज़ से फेडरल गवर्नमेंट घबरा रही है? क्या खौफ है? किस बड़े चैलेंज से सरकार भाग रही है? और जो इतना बड़ा सिस्टम होता है फेडरल गवर्नमेंट का, यानी इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसमें इतने वुज़रा होते हैं, और अभी तो काबीना की इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है। और बाय द वे सिर्फ काबीना की एक्सपेंशन नहीं हुई, उन तमाम वुज़रा की तनख्वाहें जो हैं वो कई गुना बढ़ाई गई हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें गवर्नमेंट की आवाज़ कोई नहीं आ रही। आप सोचें कि आखिरी बार कोई संजीदा, सीरियस और इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सोचे ज़रा। यानी मैं बात कर रहा हूं वफाक की तरफ से, बाकी जगह तो हो रही है। या आप ये भी सोचें कि आखिरी बार एक बाकायदा तौर पर एक इस तरह की मुहिम कब चली है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश करे कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, और अगर कुछ नहीं कर रही तो उसकी क्या वजह है। अब मैं ये जो पूरा जो आपके सामने मैंने मुद्दा बयान किया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 3 ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सामने इस वक्त तमाम तर जो एक नेशनल गुफ्तगू हो रही है उसको डिफाइन कर रहे हैं। पहला है जो मामला है दहशतगर्दी का, दूसरा है पीका लॉज जिनके हवाले से धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक अजीब सी परेशानी या तशवीश की सूरत हाल डेवलप हुई भी है, और तीसरी है जो ये नहरों का मामला खड़ा हुआ है वफाक में, पंजाब में और सिंध के दरमियान। अच्छा, अब ये जो तीनों मामलात हैं ये इतने सीरियस हैं, अगर सही तरीके से इनको मैनेज ना किया गया तो अच्छा भला जो है वो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बल्कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है तो ये बात ठीक होगी, इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। पहले ज़रा दहशतगर्दी की बात करें। अब देखें बलूचिस्तान में इस टाइम सूरत हाल जितनी ख़राब हुई है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि रीसेंट पास जो है वो इस तरह हुआ। अच्छा, अब उसमें जो है वो मीटिंग भी खेल ली गवर्नमेंट ने, ब्रीफिंग्स भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ना दहशतगर्दी रुकी है और न ही जो पॉलिटिकली सियासी तौर पर जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक बेचैनी है और अब तो एहतजाज का जो एक माहौल बना हुआ है वो भी कम नहीं हो रहा। अख्तर मेंगल साहब जो है वो खुद एक्टिव हो गए हैं, इन्होंने अभी एक लॉन्ग मार्च शुरू की हुई है। कराची में गिरफ्तारियां हुई हैं, जो BYC है, क्वेटा में गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी एक तरीके से वहाँ पे जो ये एक एहतजाजी मुहिम शुरू हुई है वो अगर जोर नहीं पकड़ रही तो इसकी विजिबिलिटी कम नहीं हो रही। अब उसमें 2 चीज़ें ना, एक तो ये है कि जी अच्छा आपने दहशतगर्दों के खिलाफ जाना है, और दूसरा ये है कि आपने सियासी तौर पर चीज़ों को मैनेज करना है, एंड इफ नथिंग एल्स आपने को बयानिए को तो मैनेज करना है। लेकिन क्या वो मैनेज हो रहा है? ठीक है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर लगी हुई है, वज़ीर आला आके और गुफ्तगू कर जाते हैं, कुछ ना कुछ कह जाते हैं। आज भी जो है वो बलूचिस्तान के कोई तर्जुमान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, वो अपना काम जो वो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो सेंटर से होनी है ना। असल जो एक ओवरऑल जो एक कौमी बयानिया बनता है, चीज़ों को लेके आप एक पर्सपेक्टिव में डालते हैं, आप लोगों से बात करते हैं डायरेक्टली, उन्हें बताते हैं कि देखें ये इशू है, ये दहशतगर्दी है, ये वो जो अनासिर हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो भी हैं, वो अगर उनको गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये वजह है। यानी आप आके बात तो करते हैं,
آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں, آپ کو اس طرح کا ایک خاکہ تو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں اچھا چلو ہو سکتا ہے اس بات میں بھی وزن ہے. نہیں, خاموشی. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے آخری بار کب سنا تھا بلوچستان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ایک بیان کہہ لیں یا کوئی انیشیٹو کہہ لیں یا کوئی پریس کانفرنس کہہ لیں یا کوئی بریفنگ اس کو کہہ لیں, کچھ کال اٹ اینی تھنگ یو وانٹ, کب سنی تھی آپ نے آخر میں؟ یعنی بالکل اوپن فیلڈ کی ہوئی ہے, اوپن فیلڈ دی ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے جو بیانیہ بن رہا ہے وہ بنتا رہے, جو وہ لوگ دوسری سائڈ کے لوگ جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ انگیج نہیں کر رہی, پہلی بات تو بھائی آپ ان کو انگیج کریں, بات سنیں, انہیں بٹھائیں, انہیں بلائیں, ان سے کہیں اچھا یار آؤ ہمارے سامنے بیٹھو, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو تمام تر جو معاملات ہیں ان کو کم از کم بات تو کریں نا, حل تو چلو ہوگا تو ہوگا. اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا, جو کہ آپ نہیں کر رہے, تو آپ کم از کم قوم کے سامنے آ کے یہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, اور کوئی آرگیومنٹ دیں, کوئی دلیل دیں, کوئی منطق سامنے رکھیں, تاکہ جو ایک عام پاکستانی ہے وہ یہ کہہ سکے کہ اچھا جی چلیں میں نے وہ بھی موقف سنا, لیکن مجھے یہ موقف سننے کا موقع تو ملا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ گورنمنٹ ٹھیک بات کر رہی ہے, مگر جب آپ بات ہی نہیں کریں گے, یعنی آپ اپنی خود یعنی والنٹیرلی زبان بندی کر کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ نے تو ایک کھلی چھٹی دے دی, دوسری سائڈ جو مرضی کہ پھر وہی سنی جا رہی ہے. تو اب اس کی کیا وجہ ہے, کیوں غائب ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ یہ سوال ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آج, اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, کامنٹس میں ضرور یہ لکھیں, تاکہ تھوڑا اس حوالے سے کچھ شور تو اٹھے, کوئی آواز تو اٹھے کہ کیوں ایک دم اتنی زبانبندی جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ صرف بلوچستان یا صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے. اب آپ آگے آ جائیں, اگلا ایشو جو ہے, یعنی جو پیکا لاز کے ساتھ ساتھ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اب اس میں شور تو مچ رہا ہے, اور مچنا بھی تھا, ظاہر سی بات ہے. ہر شخص جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ برادری ہو, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن والی ہوں بات کر رہی ہیں. اگر کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. چلے میں پنجاب کی بات نہیں کرتا, وہ پنجاب, حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی سوال سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ رولنگ کولیشن کا وہ سب سے فیڈرل گورنمنٹ کے بعد سب سے اہم جو جز ہے اس کا وہ پنجاب ہی ہے. لیکن کیا آپ نے انفارمیشن منسٹری سے کوئی بات سنی؟ کیا آپ نے کسی اور منسٹری سے, وزیر سے, کسی اور کابینہ کے ممبر سے, کسی ترجمان سے کہیں آپ نے باقاعدہ طور پر یہ سنا کہ انہوں نے آ کے کہا ہو کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ پیکا لاز کے تحت جو ہے وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے, یعنی کچھ تو بات کریں. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ خاموشی. اور جب خاموشی ہوتی ہے تو جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا, آپ اپنی جو پوری جو سپیس ہے وہ آپ اگلے کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا وجہ؟ کیا گورنمنٹ شرمندہ ہے؟ کیا واقعی میں یعنی جو انہوں نے جو قانون سازی کر دی ہے, خود جو کی ہے, اس سے خود شرمندہ ہے؟ خود کچھ کہنے کو نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, خود جو ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے آ کے پبلکلی کو بات کی, کو پریس کانفرنس کی, جرنلسٹ ہیں, کوئی بھی اپوزیشن ہے, اس سے اگر انٹریکٹ کیا, انگیج کیا, تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی. یعنی اتنا بڑا ایک یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے. دیکھیں نا, ایک تو ہے کہ جی چلیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, دوسرا ایک کس طریقے سے ہو رہی ہیں, تیسری یہ کہ ان گرفتاریوں سے کیا میسج جا رہا ہے, چوتھا یہ کہ جس قانون کی بنیاد پہ وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس قانون کا مس یوز جو ہے اس کی وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ کیا گورنمنٹ اوپن ہے کہ اس لا کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس میں کوئی ترامیم کی جائیں. چلیں ترامیم تو بعد کی بات ہے, کوئی گفتگو شنید تو شروع کریں, کوئی مشاورت تو شروع کریں. گورنمنٹ تو کچھ ایک لفظ نہیں کہہ رہی. تو یہ سوال تو پھر بنتا ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہم نے ایک پوسٹر لگانا ہے, تلاش گمشدہ, لاسٹ اینڈ فاؤنڈ, ویئر از دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اس کا جواب جو ہے وہ میں تو آج ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں, اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جواب جو ہے وہ ہمیں جلد مل جائے گا. ویسے بھی عید کی چھٹی آ رہی ہے, اب گورنمنٹ اگر یہ کہنا شروع کر دیجیے ہم تو چھٹی بھی چلے گئے, تو چھٹی کے بعد آئیں گے تو پھر اس کے بعد کو بات کریں گے. اچھا ابھی چلیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو ایشوز رکھے. اب آ جائے تیسرا ایشو, نہروں کا ایشو. ساؤتھ پنجاب میں چولستان کی جو نہر ہے وہ گرین پاکستان انیشیٹو ہے, بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ نہریں کھودی جا رہی ہیں تاکہ وہ تمام تر جو وہاں پہ ایک بنجر زمین ہے, وہ ڈیزرٹ ایریا ہے, وہاں پہ اریگیشن ہو سکے, وہاں پہ
جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکیں اس پروگرام کے تحت کہ وہاں پہ فارمنگ شروع ہو جائے. اس سے جو ہماری فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ بھی کم ہوگی, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. سب بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک جو سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر آپ جو دریائے سندھ ہے اس میں سے پانی نکال کر اور ان نہروں کو دیں گے ساؤتھ پنجاب میں, تو وہ جو پانی جو نیچے جا کے پھر وہ صوبہ سندھ میں جاتا ہے, کیا سندھ کا پانی کم ہو جائے گا؟ سندھ والے جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا پانی کم ہوگا. گورنمنٹ نے کہیں بیچ میں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں سن رہا تھا کسی ایک وزیر کو کئی ہفتے پہلے, ایسی بات نہیں ہے, جو سندھ کا پانی ہے وہ جتنا ان کا وہ حق ہے اتنا ان کو ملے گا. لیکن اس کے بعد جو یہ ایک دم اتنا بڑا احتجاجی مہم کھڑی ہو گئی ہے سندھ میں, اتنا زیادہ شور مچ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو انیشلی صدر آصف علی زرداری نے اس کی اجازت دی تھی دستخط کر کے ان نہروں کے بننے کی, لیکن اب ان کے اپنے صوبے میں اتنا زیادہ اس پہ ایک احتجاج شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مجبوراً جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا پڑا. اب اگر یہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے, ایک پولیٹیکل ایشو ہے, یہ صرف دو صوبوں کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف پنجاب اور سندھ کا ایشو نہیں ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالوڈ ہے اور اس میں دو جماعتیں انوالوڈ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں اور پنجاب میں بھی اتحادی ہیں. یعنی اس سے بڑا اور سیریس پولیٹیکل ایشو کیا ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ خاموشی. کب آپ نے سنا تھا کہ کسی ذمہ دار آدمی نے آ کے اس ایشو کے اوپر بات کی ہو اور بتایا ہو اور سمجھایا ہو اور حقائق سامنے رکھے ہوں اور جو تمام جو تحفظات ہیں سندھ کی جماعتوں کے, سندھ کے لوگوں کے, ان کو ایڈریس کیا ہو؟ کب سنا تھا آپ نے؟ یعنی آپ یاد کریں, کوئی پریس کانفرنس, کوئی اس طرح کا ایک ایکسپلینر کہیں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈیپ انگیجمنٹ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور پیپلز پارٹی کے ہاں جی بالکل ہمیں سمجھ آ گئی ہے. یعنی ایک ایشو جو اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اس پہ بالکل مکمل خاموشی. تو میں اس لیے آج یہ سوال کر رہا ہوں, تلاش گمشدہ فیڈرل گورنمنٹ, آپ کو سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ ناراض ہیں کسی سے تو اس ناراضگی کو ختم کریں, واپس آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن خدا را یہ چپ کا روزہ توڑیں اور قوم سے, عوام سے بات کریں اور اتنے بڑے بڑے جو ایشوز ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں. یہ کہنا کہ جی ہمارا کام نہیں ہے کوئی اور سنبھالے گا, یہ غلط ہے. اس سے آپ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ یہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں, پیچیدہ کر رہے ہیں, یہ مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی چپ کا روزہ توڑیں اور آئیں اور وہ کام کریں جس کے لیے آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں. I'll see you tomorrow.